الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العظيم. میرے محترم ناظرین اکرام، سب سے پہلے ہم رب کریم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہمیں ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا اور مخبر صادق خیر الورا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. آج میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت انسان کی تخلیق کی صفات بتا رہا ہے، انسان کی تخلیق کی کیفیت بتا رہا ہے کہ ہم نے انسان کو کس طریقے سے پیدا کیا. تو فرمایا کہ ہم نے بہترین ڈھانچے میں انسان کو بنایا. تو آئیے آج کی سائنس اس پر کیا تحقیق کی اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے اور ہمیں کیا چیز سیکھنے کو ملتی ہے. تو جس طریقے سے انسان ایک مکان اور ایک گھر یا ایک بلڈنگ بناتا ہے تو اس بلڈنگ میں بنیادی طور پر بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. ان میں سے سیمنٹ، بالو اور لوکھڑ وغیرہ بہت ساری چیز ہوتی ہے، اس کی ضرورت پڑتی ہے. اسی طریقے سے ایک انسانی باڈی یعنی انسانی اسٹرکچر جو ہے جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے ان میں سے سب سے اہم رول جو ادا کرتا ہے وہ سیلز. انگلش میں اسے سیلز کہتے ہیں اور اردو میں خلیہ بولتے ہیں. تو فرمایا کہ ایک انسان کی باڈی میں 39 ٹریلین سیلز پایا جاتا ہے، یعنی 39 لاکھ کروڑ. اور آگے فرمایا، آپ کو تعجب ہوگا اس آیت کریمہ کا مظاہرہ اللہ رب العزت کس طریقے سے فرما رہا ہے کہ ان 39 ٹریلین سیلز میں سے ہر سیلز میں 46 کروموزوم پائے جاتے ہیں اور ان 46 کروموزوم میں 2 ڈی این اے ہوتے ہیں، یعنی ان میں سے ہر ایک کروموزوم میں 2 ڈی این اے ہوتے ہیں. اور فرمایا کہ اگر ان ڈی این اے میں جو ہے ایک دھاگا پایا جاتا ہے جو انسانی باڈی میں ہوتا ہے، انسانی باڈی کے ڈی این اے میں اگر ان دھاگے کو نکالا جائے اور اس کو بالترتیب لائن سے رکھا جائے تو اس کو کتنی جگہ چاہیے پتہ ہے؟ ان میں ان دھاگے کو لائن سے رکھنے کے لیے 60 ٹریلین کلومیٹرز چاہیے. یعنی اس کو ہم ایسا سمجھیں گے کہ اگر سطح زمین سے اس دھاگے کو بلندیوں تک لے جایا جائے تو کہاں تک پہنچے گی بلندی؟ سورج تک. تو اسی طریقے سے وہ دھاگا سطح زمین سے لے کر سورج تک جائے گا اور ایسا 70 راؤنڈ لگایا جا سکتا ہے سورج کا، تب جا کر وہ دھاگا ختم ہوگا. تو فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے. اور فرمایا کہ اگر انسانی باڈی میں جو ڈی این اے پائے جاتے ہیں، اگر آج کا انسان اس کی تحقیق اور اس کی تفصیل لکھنے بیٹھے اور اس کے متعلق ریسرچ کرے تو پوری دنیا کے سمندر کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے اور درخت جتنے بھی ہیں کائنات میں ان کے اگر قلم بنا دیے جائے اور انسانی ڈی این اے کی تفصیل لکھنے بیٹھے تو فرمایا کہ وہ سمندر کے پانی کو جو روشنائی بنائی گئی ہے وہ روشنائی ختم ہو جائے گی، لیکن انسانی ڈی این اے کی تفصیل ختم ہونے والی نہیں ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ رب العزت کی قدرتوں میں غور و فکر کرے، تدبر اور تفکر کرے اور رب العزت سے قریب ہونے کا راستہ ڈھونڈے. اللہ رب العزت ہمیں ان کی تمام چیزوں میں، تمام تخلیق کرتا چیزوں میں تحقیق اور تفتیش کرنے کی اور تدبر اور تفکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرے. فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.